الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا موجودنا مقصودنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد اس ماہ مقدس صفر المظفر میں ہم نے ایک عظیم اور عالی شان موضوع کو شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرا جمعہ ہے۔ آج بھی اسی موضوع پر اپنی گفتگو کو شروع کریں گے، اور وہ موضوع ہے شان اولیاء۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ آیت کریمہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی جو ہیں ان کو کسی قسم کا دنیا میں خوف نہیں ہے، اور آخرت میں وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ
اصطلاح اولیاء یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور قیامت تک اللہ کے ولی رہیں گے۔ جب اللہ کے ولی اس دنیا سے اٹھا دیے جائیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ چونکہ ہم بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے ہیں تو ہم پر اولیاء کا احسان ہے، تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اولیاء نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ وفا کریں، اور وقتاً فوقتاً ان کی محافل بھی منعقد کریں اور ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں، اور ان کے لیے خیرات کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایصال ثواب بھی کریں، کیونکہ یہ احسان بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن سبھی کو قدرت طاقت وہی دینے والا ہے۔ لیکن اس سرزمین پر یہ بر صغیر پاک و ہند، یہاں پر کوئی نبی نہیں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف نہیں لائے، صحابہ بھی تشریف نہیں لائے۔ اختلاف ہے کہ سندھ کے اندر آئے، لیکن اختلافی رائے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ مزارات بھی ہیں سندھ میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مزارات نہیں ہیں۔ اگر ان کے مزارات ہوتے تو ہم تو اللہ کے ولیوں کے مزارات کو بہت عالیشان بنانے والے ہیں، اور اگر کسی صحابی کا مزار ہوتا تو ان کی شان کیا ہوتی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر جو ایمان ہمارا جو ہے، ہم نے ایمان قبول کیا، ہم سے مراد ہمارے آباء و اجداد، چند پشتیں پیچھے چلے جائیں تو ہمارے والدین کیا تھے، ہمارے آباء و اجداد، وہ کسی مندر کی ٹلیاں گھنٹیاں کھٹکانے والے تھے، کوئی رام رام کہنے والے تھے اور کوئی سکھ تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، اپنے مقرب بندے یہاں بھیجے اور اس کے سبب ہمیں ایمان ملا۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ، انہوں نے ہزاروں کو کلمہ پڑھایا، خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، انہوں نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا۔ اسی طرح اولیاء کرام کی آپ سیرت کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کو پھیلایا، اور مجھ تک آپ تک سوائے سادات کے جو سید رہتے ہیں پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں، ان کے ماں سوا باقی تمام کو جو ایمان ملا ہے وہ اولیاء کے توسل سے ملا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، اور اس طرح کے اور اولیاء کرام ہوئے۔ میں سیرت پڑھ رہا تھا، عبدالعزیز پرہانوی علیہ رحمہ کی، جن کا مزار شریف کوٹدو ضلع مظفر گڑھ میں ہے، ان کے مکتبے میں بھی گیا، ان کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر کو بھی دیکھا۔ ایک بہت بڑا مدرسہ وہاں قائم ہے، 17 سال کی عمر پائی ہے، اور جو کچھ لکھ کر گئے ہیں وہ
ان کو چھپایا نہیں گیا، چھاپا نہیں گیا ان کو کتابی شکل میں، دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ انگریز کا دور تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اس سے پہلے تو جن پر ان کی نگاہ پڑ جاتی تھی وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو کسی نے انگریز کی عدالت کے اندر، انہی کی حکومت تھی، جا کر کیس کر دیا کہ یہ انگریزوں کو، غیر مذہب دوسرے لوگوں کو یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ تو گرفتار کرنے کے لیے جب ان کی ملٹری فوج وغیرہ آئی تو آپ اپنی چھوٹی سی مسجد، جہاں کنواں چل رہا تھا، بیل پانی کھینچ رہے تھے، ساتھ ہی مسجد تھی، اس کے اندر آپ عبادت کر رہے تھے، اور عبادت بھی کرتے تھے اور ساتھ بہت بڑے عالم بھی تھے، تمام زبانوں پر دسترس حاصل تھی، دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ یہ ہاتھ سیدھے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، اور سامنے منشی بیٹھا ہے، کاتب، لکھنے والا، اس کو زبان سے بتا رہے ہیں۔ تو جو سیدھے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں وہ مضمون اور ہے، الٹے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں مضمون اور ہے، زبان سے بتا رہے ہیں مضمون اور ہے۔ با یک وقت 3 مضمون لکھے اور بتائے جا رہے ہیں۔ تو اسی اسنا میں کسی نے کہا کہ باہر پولیس آ گئی ہے، تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو، ایک ٹکڑا لکھا، اس پر کچھ لکھا اور کہا کہ ایک لوٹے کے ساتھ لٹکا دو، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں فوج بھیج دے گا، آپ اپنا کام کرتے رہو۔ تو فکر پرہاروی ایک رسالہ مفتی منیب الرحمن دامت برکاتہ العالیہ، مفتی اعظم پاکستان، ان کے ادارے جامعہ نعیمیہ سے شائع ہوتا رہا ہے، اس کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ جس وقت وہ نکال رہے تھے کنویں سے لوٹا پانی نکال رہا تھا، جس وقت وہ ٹکڑا باندھا گیا تو ہر لوٹے سے ایک سپاہی نکلتا تھا، ہر لوٹے سے سپاہی نکلتا تھا۔ تو ہر تھوڑی تھوڑی، بس اتنا وقفے کے بعد ایک لوٹا ہوتا ہے، تو بجائے پانی کے ایک سپاہی نکلتا تھا۔ یہ ولی کی کرامت ہے۔ تو الغرض انہوں نے کہا، عدالت نے بلایا، انہوں نے کہا حضرت آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ آپ مسلمان کر رہے ہیں دوسروں کو؟ فرمایا میں نے تو نہیں کہا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، جج کو کہا، جج کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر دوسری طرف اشارہ کیا، میں نے اس کو بھی تو نہیں کہا ہے، اس کو بھی نہیں کہا ہے، بس جس طرف اشارہ ہوتا گیا اس کی زبان پر کلمہ حق، کلمہ طیب جاری ہوتا گیا۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، جو پیر حسن سواگ شریف علیہ کے اندر مزار ہے۔ کسی نے آ کر پوچھا، کافر تھا، کہ ہمیں کروڑ کا راستہ بتائیں، کروڑ جانا ہے۔ تو آپ نے سرائکی زبان میں کہا کروڑ جانا ہے یا توڑ جانا ہے؟ توڑ کا معنی یہ ہے کہ منزل مقصود آخر تک جانا ہے، وہاں تک۔ تو اس نے کہا کروڑ جانا ہے۔ فرمایا یہ راستہ ہے، یوں چلے جاؤ، اور یہ سیدھا اس طرح سے راستہ بتایا ان کو۔ ہل چلا رہے تھے، بیل جوت کر ہل چلا رہے تھے۔ وہ شخص تھوڑا دور گیا اور پھر کہا کہ میں نے کروڑ توڑ ہی تو جانا ہے، توڑ کا راستہ کیوں نہ پوچھ لوں؟ پھر واپس پلٹ آیا، حضرت مجھے توڑ کا راستہ بتا دیں۔ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کافر تھا نا، تو فرمایا توڑ جانا ہے نا اصل منزل مقصود تک، تو اس کے لیے کلمہ ہے، کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ان کو یوں ہی کہا اور وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ آپ کی یہ کرامت آپ کی مشہور معروف ہے، حضرت پیر حسن سواگ شریف والے کی، کہ آپ کسی کو دیکھتے تھے، نظر ہوتی تھی تو وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ ایک ٹولہ جو ہے نوجوان لڑکیوں کا، ہندو لڑکیاں تھیں، وہ پانی بھرنے کے لیے آئے ہوئے تھیں کنویں سے،
آپ وہاں پر بیٹھے تھے اور ان بچیوں پر نظر پڑی اور نظر ہٹا لی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ بچیاں، یہ جن کو تو نے حسین جمیل بنایا ہے، کیا یہ بھی جہنم میں جلنے کی حقدار ہیں؟ مولا کرم کر ان کو مسلمان بنا دے۔ اب اسی اسلام میں وہ پانی بھر رہی ہے اور منہ پر زبان پر جاری ہو گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے، میں نے یہی اسی وجہ سے کہا کہ ہم پر احسان ہے اولیاء کرام کا، اور ہم جو ہے وہ احسان کو مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام کا ذکر ہو۔ اگر ہم نہ بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے ذکر کرنے سے کوئی ان کے درجات بلند نہیں ہوتے، جن کو اللہ نے اپنا مقرب بنا لیا ہے۔ الولایت عبارت عن القرب، ولایت قرب سے عبارت ہے کہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ جو اللہ کے قریب ہے تو ان کا ذکر کرنے، سننے، ہمارے کرنے سے ان کو کیا نفع نقصان ہوتا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی ان کو قریب کر لیا ہے۔ لیکن چند باتیں جو انشاءاللہ سود مند ہوں گی وہ انشاءاللہ اس مجلس میں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں اپنے ٹی وی چینل پر، اور پھر لیبل لگتا ہے کہ یہ سنیوں کے پیر ہیں، سنیوں کے پیر یہ ایسے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے ولی کی پہچان کرو کہ ولی ہوتا کون ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ پیر نہیں بن جاتا ہے۔ ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان بعضوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے۔ ولی کی پہچان فرمایا کہ ولی ما شناسد، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ فرمایا کہ عوام کا کام نہیں ہے، لہذا ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ تو یہ ان کے مراتب کے حوالے سے ہے، جنہوں نے کہا درست کہا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت تک کے لیے، یہ ہم امت مسلمہ کے لیے ضابطہ بنایا ہے، اور قرآن مجید نے ولی کی پہچان بتائی ہے۔ ولی کی پہچان جو ہے وہ ولی کی کرامت نہیں ہے، یعنی کوئی آپ کے سامنے جو ہے کوئی اپنے ہاتھ پر کوئی سبزہ اگا دے، آپ کہیں واہ کتنا بڑا ولی ہے، یہ ولی کی پہچان نہیں ہے۔ اگر ہوا میں کوئی اڑ کر دکھا دے، ولی کی پہچان یہ بھی نہیں ہے۔ کرامت جو ہے من حیث و کرامت، اس کا انکار نہیں ہے۔ من حیث و کرامت کا انکار کفر ہے، کرامت کا انکار نہیں۔ ولی سے کرامت سرزد ہوتی ہے، ولی سے ہی کرامت ہوتی ہے۔ خرق عادت کوئی بات اگر ایسے ہی ہو جائے، یعنی اس وقت نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے، اور ایسے ہی کوئی معجزہ اس طرح کا ایسا کوئی کام خرق عادت جو عادت کے خلاف ہے وہ واقع ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں قدرت الہی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قدرت الہی۔ اور اگر کسی نبی سے ایسا کام ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور اگر کسی مومن سے، مومن ہے اور ولی نہیں ہے، مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچا ہوا، تو اس کو کہتے ہیں معونت۔ اور کسی ایسے ہی بد اعمال بندے سے جس کا عمل درست نہیں ہے، اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس کو عقل ماننے کو تیار نہیں، خرق عادت ہے، تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج یہ مداری کرتے ہیں، ایسا مداری لوگ جو ہوتے ہیں نا، مداری لوگوں کو پھسلانے والے، تو مدار پن بہت ہے آج کل، اس وجہ سے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اصل ولی کی جو پہچان ہے وہ کرامت نہیں ہے، کرامت کا انکار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے اندر کرامات آئی ہے، میں بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس کی ولی کی پہچان نہیں ہے یہ کہ جو ہاں پہلے ولی کی تصدیق ہو جائے کہ یہ ولی ہے، اس کا قول فعل کوئی
قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، پھر اس سے ایسی بات سرزد ہو جائے جو خرق عادت ہو، تو پھر اس کی کرامت جو ہے وہ ولی کی علامت ہے، صحیح ہے وہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ شروع میں کوئی شوبدہ دکھا دے اور ہم کہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ کسی کے دم درود سے کوئی آئے مجھ سے دم درود کرائے، 10 بندے میرے پاس آئیں گے دم درود کرانے کے لیے، کہ سب مر جائیں گے؟ بھئی 10 کو تو شفا ہو جائے گی، تو پھر بلے بلے ہو جائے گی، امام صاحب سے دم کرایا وہ بڑے کرامت والے انسان ہیں تو ولی کہہ دیا۔ ولی ایسے تھوڑا ہوتا ہے بھئی، دم کرنا، اس سے شفا یاب ہونا، یہ بھی ولایت کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اور آج کل تو جو ہوتے ہیں نا یہ مشہور و معروف اور دکاندار پیر صاحب، دکاندار، ان کے تو مرید کام کرتے ہیں نا وہ، اور وہ لوگ پیدا کرتے ہیں ایسے کہ بس وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ معروف مشہوری کرے، بس ہمارے پیر صاحب ایسے ہیں، ہمارے پیر صاحب ایسے ہیں، فلاں بزرگ فلاں جگہ بیٹھا ہے، ایسا ہے ایسا ہے۔ تو یہ لوگوں کی طرف سے معروف کر دینا یہ بھی ولایت کی علامت نہیں ہے۔ تو ولایت کی علامت کیا ہے؟ ایک علامت تو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولی کی علامت یہ ہے کہ جب اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جب اس کو دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ اور دوسری جو اس کی علامت ہے ولی کی، جس کو قرآن مجید بتا رہا ہے، وہ اسی آیت کریمہ کے بعد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے بعد آ رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ بالکل آسان، ہر بندہ ذی شعور عقل مند بندہ پہچان سکتا ہے، بالکل آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے کہ ولی کی پہچان کیا ہے۔ فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ ایمان والا ہو، وکانوا یتقون، اور تقوی والا ہو۔ ایمان اور تقوی، شریعت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھتا ہو، شریعت کے خلاف کچھ دیکھتا نہ ہو، شریعت کے خلاف کچھ سنتا نہ ہو، شریعت کے خلاف کچھ بولتا نہ ہو، بس وہ اللہ کا ولی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میں آپ کے پاس جا کر دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا بڑے ولی ہیں۔ 1 مہینہ گزر گیا اور دل میں سوچ کر آیا تھا کہ میں پھر آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ بھی دے دوں گا اگر اللہ کے ولی ہوئے، کرامت دیکھوں گا تو۔ مہینہ گزر گیا، کچھ نہ دیکھا، جانے لگا، اللہ کے ولی نے بھانپ لیا، فرمایا کیسے آئے تھے تم؟ مہینہ ہمارے پاس رہے، جا رہے ہو تم؟ تو وہ بھی بول پڑا، اس کا حضرت آپ کو مشہوری بہت سنی تھی، لیکن میں آپ کے پاس پہنچا، مہینہ گزارا، کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی میں نے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ، 1 مہینہ میرے ساتھ دن رات صبح شام 5 ٹائم میرے پاس رہے ہو، کیا میرا کوئی فعل عمل شریعت کے خلاف دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا چاہتے ہو تم؟ اس سے بڑی کرامت کیا چاہتے ہو؟ تو اب دیکھا نا کہ وہ پیر صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، بھائی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے یہاں پر، مکہ میں پڑھتے ہیں، مدینہ میں پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ، تو کیا کہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ؟ اللہ تبارک و تعالی ولی کی پہچان بتا رہا ہے کہ ایمان والے اور تقوی والے ہوتے ہیں، اعمال صالحات کو بجا لانے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسا فراڈیا پیر جو کہے کہ ہماری نماز جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا ہوتا، وہ شیطان کی گود میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے خاص ولی ہیں، اللہ کے ولی، وہ جو ہے وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اعمال صالحات کو بجا لاتے ہیں، اور جس کا تقوی زیادہ قوی ہوتا ہے، جس کا ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے، تقوی میں بھی اسی درجے پر ہوتے ہیں، تقوی میں بھی اسی درجے پر ہوتے ہیں۔ وہ ایک خاتون تھی، وہ خاتون آئی حضرت امام حنبل علیہ رحمہ کے پاس، کہنے لگی کہ میں اپنے گھر کی چھت پر سوت کاٹتی ہوں، سوت، اور
میرے گھر کے قریب ہی بادشاہ کا محل ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر بادشاہ کا قافلہ جب گزرتا ہے تو بادشاہ جب گھر پر ہوتا ہے تو وہ لوگ وہاں پر اپنے شمع جلاتے ہیں، ان کے جو کرندے ہیں، تو ان کی روشنی میرے گھر میں آتی ہے، تو اس میں سوت کاٹتی ہوں، سوت، تو کیا اس کی جو کمائی ہوتی ہے، چونکہ وہ روشنی میں کاٹتی ہوں زیادہ روشنی ہو جاتی ہے، تو اس کی کوالٹی دوسرے سوت سے اچھی ہو جاتی ہے، تو کیا وہ ملا کر مکس کر کے بیچ کر اس کا پیسہ میرے لیے جائز ہے؟ امام حنبل حیران ہو گئے کہ یہ ایسا مسئلہ پوچھنے والی کوئی عام خاتون تو نہیں ہے بھئی، یہ مسجد ہے اور یہ سامنے والا گھر ہے، وہ گھر والے اپنا بلب جلا کر باہر رکھتے ہوں، ادھر کوئی بیٹھ کر کوئی کام کرتا رہے، تو کیا ناجائز تو نہیں ہے نا بھئی؟ ان کا بلب جل رہا ہے اپنے گھر پر، اور آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اس کی روشنی میں آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو ناجائز تو نہیں ہے۔ لیکن تقویٰ کا مقام یہ تھا کہ خاتون پوچھ رہی ہے امام حنبل علیہ رحمت سے کہ میں اس طرح کرتی ہوں، کیا اس کا جو بیچ کر دونوں کو اکٹھے بیچ کر ان کی آمدنی میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا خاتون پہلے بتا تو ہے کون؟ تو خاتون کہنے لگی نہیں، سائل کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی، آپ مسئلہ بتائیں۔ فرمایا ہاں، واقعہ اس طرح ہے کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی فتوے کی حیثیت تبدیل ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں بشر حافی کی بہن ہوں، بشر حافی اللہ کے معروف ولی بشر حافی کی میں بہن ہوں۔ تو امام حنبل نے فتویٰ دیا، فرمایا پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اگر تم بشر حافی کی بہن ہو تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا ایمان جس قدر قوی ہوتا ہے وہ اتنا ہی قوی تقوی پر فائز ہوتا ہے۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلی علیہ رحمہ، وہ ایک دعوت میں گئے، اور جب آپ کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ کو سالن اچھا لگا، اور جو آپ کے پاس جو کٹورا تھا سالن کا، اس میں جو شوربہ تھا، آپ نے میزبان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ یہ جو شوربہ ہے کیا میں اس کو پی سکتا ہوں؟ اس نے کہا حضرت آپ کے لیے تو اہتمام کیا ہے، یہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ آپ اس کو فرمایا نہیں، شوربہ جو سالن ہوتا ہے اس میں شوربہ جو ہوتا ہے وہ عرفاً کھایا جاتا ہے، پیا نہیں جاتا۔ عرفاً، چونکہ عرف سے ہٹ کر ایک کام کر رہا ہوں تو اس وجہ سے ضرورت پڑی آپ سے پوچھنے کی، میں اس کو بغیر پوچھے پینا شروع کر دوں تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عرفاً یہ پیا نہیں جاتا، یہ کھایا جاتا ہے، روٹی کے ساتھ یہ کھایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب میں ایسا کروں گا تو پھر دوسرے دیکھا دکھائی میں پھر وہ بھی شوربے کو پینا شروع کر دیں، اور پھر دوبارہ سالن کی مانگ ہو جائے، مانگنا شروع کر دیں، تو پھر تمہارا تو حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں نا، تقویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے۔ اس میں سالن انہی کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں کس کو؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ گئے، ایک گھر کو نوک کیا، دروازے کو نوک کرنے کے بعد سخت گرمی تھی، سخت گرمی، یوں سمجھو کہ جون جولائی کا مہینہ، اور درخت تھا، جس دروازے کو، جس گھر کو کھڑکایا تھا اس میں ایک درخت تھا، اس کا سایہ گلی میں پڑ رہا تھا، لیکن آپ اس سائے میں کھڑے نہیں ہوئے، دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھڑکایا، تھوڑی دیر ہو گئی، کسی نے آ کر کہا حضرت آپ دھوپ پر کھڑے ہیں، سخت گرمی ہے، آپ اس سائے میں کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ فرمایا سنو، میں نے اس صاحب مکان سے میں نے قرض لینا ہے، اور جس سے قرض لینا ہو اس سے اگر کوئی فائدہ اٹھایا جائے تو سود بن جاتا ہے، تو لہٰذا یہ درخت ان کے گھر کے اندر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ چونکہ میں نے اس کا قرض لینا ہے تو یہ سایہ، اس سے میں فائدہ اٹھاؤں، کہیں یہ سود نہ بن جائے۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا
کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں، تقوی والے۔ کرامت من حیث کرامت، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن خود کرامت جو ہے وہ ولایت کی پہچان نہیں ہے کہ کرامت بندہ دیکھے تو پھر کہے یہ اللہ کا ولی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک بزرگ جن کا ہماری تذکرۃ الاولیاء کے اندر ایک معروف نام آتا ہے، حضرت ابراہیم خواص علیہ رحمہ۔ حضرت داتا علی حجویری نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم خواص کے پاس گیا۔ حضرت ابراہیم خواص ایک سفر پر تھے اور دوران سفر ایک بندہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے سفر کے اندر مشقتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا میں مشقتوں پر صبر کروں گا، لیکن مجھے اجازت دے دو کہ میں آپ کے ساتھ سفر کروں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے بدن سے کفر کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں عیسائی ہوں، لیکن آپ کا علم ہوا اور میرے جی نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزاروں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اگر تم ان صعوبتوں پر صبر کرو گے تو میرے ساتھ سفر کرو۔ حضرت ابراہیم خواص کے ساتھ وہ شخص چل دیا۔ چلتے 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 وقت گزرتا رہا، کچھ دنوں کے بعد ان کو بھوک نے نڈھال کر دیا، بھوکے ہو گئے بالکل۔ وہ جو شخص ان کے ساتھ تھا، ان کی ہونٹ زبان لڑکھڑانے لگی، پاؤں لڑکھڑانے لگے، بھوک کی وجہ سے چلا نہ جاتا۔ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت بھوک نے بہت ستایا ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ اس مرتبہ کے وسیلہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ نازل فرما دے اور ہم کچھ کھا لیں، میں کچھ کھا لوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اب میرے ساتھ چل نہیں سکو گے، صعوبتیں آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا ضرور کہا تھا، وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی چونکہ میری حالت غیر ہو رہی ہے تو آپ مہربانی فرمائیں۔ حضرت ابراہیم خواص علیہ رحمت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سجدے کی حالت میں دعا کی کہ باری تعالیٰ اس کافر کے سامنے مجھے سرخرو کرنا، یہ کافر کے سامنے یہ جو مانگ رہا ہے کھانا، تو یا اللہ اس میں مجھے سرخرو کر دے۔ بس دعا کی، سجدہ سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق نازل ہوا جس کے اندر ایک گلاس شربت کا تھا اور کچھ کھانے کا سامان تھا۔ وہ ان دونوں نے کھایا، ایک انہوں نے کھایا ایک انہوں نے کھایا، پھر چل دیے، چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں۔ پھر وقت گزر گیا،